امریکہ کے کلچر کے اندر کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جو عزت ماؤں کی تھی اس ماؤں کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ جو بہنوں کی تقدس اور بھائیوں کا رشتہ تھا اس رشتے کو پامال کر دیا گیا۔ آج اپنے سگے بھائی کی للچائی ہوئی نظروں سے ویسٹرن کلچر کے اندر عورت محفوظ نہیں ہے، بہن محفوظ نہیں ہے، اپنے ہی سگے بھائی کی للچائی ہوس بھری نظروں کے مقابلے میں اس کی بہن گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کے اندر، محارم رشتہ داروں کے اندر ایک دوسرے کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اپنے ہی آفس کا انوائرمنٹ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ کسی کی سیکریٹری بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے جنسی رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ اس حد تک برباد کر کے چھوڑے کہ گھر کی ملکہ جو تھی، گھر کے اعتبار سے بنانے اور سنوارنے والی جو تھی، اس کو نکال کر بازار میں لا پٹکا اور اس کو دوہری ذمہ داریوں سے انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، بوجھ سے لادا ہے، اس حیثیت سے کہ باہر آفس کا کام بھی کرو اور اندر گھر کا کام بھی کرو۔ اس حیثیت سے اگر نہیں کرنا ہے تو ڈے کیئر میں جاؤ، بچوں کو ڈالو، اور وہاں سے وہ ڈاکو بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ نہ ماں کی خدمت کا انہیں معلوم ہے، نہ ماں کا احترام انہیں معلوم ہے، نہ ماں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ قربانیاں دی ہیں، نہ باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کیا ہے۔ 18 سال کا ہو گیا، بس وہاں سے تعلق ختم، وہ الگ یہ الگ، تو تیری مرضی کی زندگی گزار، میں میری مرضی کی زندگی گزارتا ہوں۔ حتیٰ کہ پھل کیا ملا، آخری میں بچے جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، انہیں ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں ایک پیالی پانی پلانے والا، ایک چائے کا کپ پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سوسائٹی نے سوچا، معاشرے نے سوچا کہ یہ بیچارے ماں باپ جو کہ بچپن میں اپنے بچوں کو پالا لیکن آج ان کے بچے انہوں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آخر کار اولڈ ایج ہوم کا تصور آیا اور اولڈ ایج ہوم بنائے گئے کہ لاؤ اپنے ماں باپ کو لا پھینکو اور کچھ سنچک سکے اس کے حوالے کر دو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ تصور اتنا آگے بڑھا کہ مرتا ہے اور فون کر کے کوئی پوچھتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اطلاع دی جاتی ہے سگے بیٹوں کو، سگی اولاد کو کہ تمہارے ماں باپ مرے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دفنانے کے لیے خرچ کتنا ہوگا، خرچ دے دیتا ہوں، دفنا دو، آنے کے لیے مجھے وقت نہیں ہے۔ تو یہ اولڈ ایج ہوم کا تصور، بتاؤ اس آزادی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے یا وہ آزادی چاہیے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی تو دی لیکن ساتھ میں ماں باپ کا حق اتنا بتایا کہ کسی تہذیب و تمدن کے اندر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں جنت بتائی، اور پورے 1200 سال ہم نے اس خلافت اور اس سماج اور اس معاشرے میں زندگی گزاری، ہم نے پوری تاریخ میں کوئی ایک اولڈ ایج ہوم نہیں دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوش رکھے، صحت عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مسجد السلام کی تعمیر تمل ناڈو کے شہر چنئی میں چل رہی ہے، اور تعمیر کا آخری مرحلہ ہمارے سامنے ہے، جس کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے پہلے بھی ہم نے درخواست کی تھی کہ اہل دل حضرات بہت ہی ماشاء اللہ دل کھول کر انہوں نے تعاون کیا، اسی طرح اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے آئیں، 5000 روپے کی شکل میں اپنے تعاون کو آپ اس میں جاری رکھیں۔ الحمدللہ بہت جلد ہمارا یہ اماؤنٹ مکمل ہو جائے گا، اور تعمیر کے مرحلے میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس کو ہم جلد سے جلد مکمل کر سکیں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔